یہ ہیں عمران خان کے 32 سال پرانے دوست امیر الحسن، جو عمران خان کی ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سمیت جہاں دل کرے چلے جاتے ہیں۔ زمان پارک بھی ان کا آج کل خوب آنا جانا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک رات جب عمران خان اپنے کمرے سے غائب ہو گئے تو خان صاحب کہاں تھے؟ ساری رات عمران خان کو ڈھونڈنے والے امیر الحسن نے اس رات کی کہانی بتا دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ میرے ساتھ اس وقت امیر الحسن صاحب موجود ہیں۔ ان کے پاس چترال میں خان صاحب 1991 سے جا رہے ہیں۔ 1991 سے لے کر اب تک خان صاحب کی کتنی یادیں ان کے پاس موجود ہیں، خان صاحب کی کتنی باتیں ان کے پاس موجود ہیں، کتنے لوگوں کا قافلہ لے کر یہ چترال سے یہاں عمران خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں میری کی زبانی جانتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کتنی بڑی رفاقت ہے عمران خان صاحب؟ 92 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ 91 سے وہ چترال آتا ہے، 92 سے اس کے ساتھ ملاقات، وہ ریگولر چترال آتے ہیں۔ اس وقت پارٹی بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت کرکٹر تھے، اور لاہور میں اس سے ملاقات ہوا۔ پھر وہ شوکت خانم کے لیے کام کر رہے تھے، الحمدللہ ابھی تک ان کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور خان صاحب اس پاکستان کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں، ایک فرشتہ ہے۔ یہ سمجھتا ہوں میرا اس کے بالکل قریب وہ ہوں۔ پاکستان کے لیے ان کے درد تھے ان کے دل میں جانتا ہوں خان صاحب کو۔ اتنے کوئی بھی ان کے قریب اتنا نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے۔ خان صاحب ایک سچا پاکستانی، ایک سچا مسلمان ہے۔ میرا بھی ایمان ہے، میں اپنے اللہ سے میں کہتا ہوں، اللہ سے میرا یہ دعا ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان کو خان صاحب بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1991 اور اب 2023، یہ 3 دہائیوں پر محیط سفر ہے، جبکہ خان صاحب نے اس وقت شادی بھی نہیں کیا۔ آپ نے شادی بھی نہیں کیا؟ کیوں؟ بس یہ خان صاحب جہاد کر رہے ہیں اور اس پاکستان کے لیے، اور اپنے علاقے۔ عمر کتنی ہوگی؟ میرے ابھی 49 ایئرس ہے۔ 49 ایئرس۔ اور اس وقت جب خان صاحب آپ کے پاس آتے تھے تو کیا باتیں ہوتی تھی؟ اس وقت ایسے تھے کہ چترال جب آتے تھے اس کو لے کر جاتے تھے۔ چترال آئے تو اپنے وہ ٹور، اس کو زیادہ شکار اور پہاڑ اس کو بہت پسند ہے، خاص طور چترال اور استور کے لوگ اس کو بہت پسند ہے۔ خور خان صاحب کو بہت پسند تھا، بہت پسند ہے۔ لیکن یہ بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب آپ یہ کہیں گے اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا، یادیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بات، خان صاحب ایک سچا مسلمان ہے، جو ان کو یہ میں اس کو جانتا ہوں۔ ایک دفعہ خان صاحب کا ایک سٹوری آپ کو بیان کرتا ہوں۔ 96 کی بات ہے، 92 کی بات ہے۔ خان صاحب کو جب میں ہوٹل میں ٹھہرے تھے کمرے میں، تو میں بھی اس کے ساتھ دوسرے اس میں تھا، تو خان صاحب کا کمرہ کھلا ہوا تھا، تو تقریباً 3 بجے کے تھے، صبح کے 3 بجے کے، گرمیوں کا ٹائم تھا۔ تو میں نے دیکھا خان صاحب کدھر غائب ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے سمجھا خان صاحب سے بات کروں کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا واش روم میں ہوگا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا، تو باہر دیکھا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، تو میں جاتا رہا، بازار میں گھومتا ہوں۔ صبح کا اذان ہو گیا تو لوگ نماز کے لیے باہر نکلے، تو ایک بندے نے مجھے کہا، ایک بابا سا تھا، تو اس نے کہا کہ یار ادھر خان صاحب آیا ہوا ہے، عمران خان صاحب۔ میں جب نماز دینے کے لیے آیا تھا، وہ تہجد پڑھ رہا تھا یہاں پہ، میں وہ کرتا ہوں۔ وہ ہماری اس کے بعد وہ بابا ہمارے ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہوا، کہتا ہے عمران خان صحیح اور سچا وہ ہے، اس کے دل میں پاکستان کے لیے جو اس نے ادھر وہ دعائیں کہ وہ اس نے سن رہا تھا وہ بابا۔ تو یہ آخری دفعہ خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی؟ ریسنٹلی پنجاب ہاؤس میں ہوئے تھے، پنجاب ہاؤس میں۔ اس نے آپ سے جب ملے تو آپ کا نام ان کو یاد تھا؟ سارے یاد ہے، ویڈیو بھی ہے اس کا۔ خان صاحب سے ملاقات کرنا، بات کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پروٹوکول لگا ہوا ہے یہاں پر، اور وہ ظاہر سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ جب وزیر اعظم تھے تب بھی ملاقات ہوئی؟ اب ان کے پیج پر میرا تصویر لگا تھا۔ جب وزیر اعظم تھے تب بھی ملے؟ بہت دفعہ ملا ہوں۔ جب خان صاحب آپ کو ملتے ہیں تو کس طرح باہیں کھولتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ کیا نام لے کر پکارتا ہے بس، امین کہاں، کیسے ہو، ٹھیک ہو، یہ بس یہ میرے لیے وہ ہے۔ اور مجھ سے پوچھتا ہے چترال کی کیا ہو رہا ہے، آفیسر کیسے ہیں، اور یہ سارے ڈیٹیل اس کو دیتا ہوں۔ ریسنٹلی میں اس سے ملا تھا، کچھ لوگوں کے انہوں نے میں بتا دیا ان کے وہ مانگے ہے کہ اس کے خلاف کوئی وہ ہے۔ تو خان صاحب کے بارے میں امین بھائی مشہور ہے کہ وہ کسی کو پانی بھی نہیں پلاتے۔ نہیں، کیا پانی پلاتا ہے پاکستان کے لیے، وہ جو کچھ کر رہا ہے نا پاکستان کے لیے۔ آپ جب ملنے جاتے ہیں تو چائے پانی پلاتے ہیں؟ سب پلاتے ہیں، کیوں نہیں پکھانے، سب کچھ پلاتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنایا، یہ پاکستان کے لیے بنایا ہے۔ میرے والد ایک ایڈمنسٹریشن میں وہ تھا، اکاؤنٹنٹ تھے۔ یہ 1965 کی بات ہے، ایوب خان اور ان کا الیکشن ہو رہا تھا،
تو میرے والد صاحب ایک چیک لے کر اپنے جونیئر کلرک اس بندے کو لے کر پولیٹیکل ایجنٹ کو دے رہا تھا کہ بندے کو حوالے کرو. جب میرے والد صاحب نے وہ چیک پولیٹیکل ایجنٹ کو دے دیا اس کو دے دو, تو پولیٹیشن نے اسے پکڑ کر اپنے جیب میں ڈال لیا, تو بندے کو نکال دیا ادھر سے. میرے والد صاحب نے اس سے پوچھا سر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آئب خان کو گالیاں دی کہ اس نے ہم سے دھاندلی کرایا ہے, اتنے پیسوں کا وعدہ کیا ہے ہم سے, اور ہم سے اتنا پیسوں کا وعدہ کیا, وہ پیسہ ہمیں نہیں دیا ہے, میں یہ پیسہ ادھر سے کرپشن کر کے میں پورا کروں گا. اور اس سے یہ کرپشن شروع کا. ایک فوجی کا کیا ڈکٹیٹر کا کیا کام تھا, اس نے فاطمہ جناح کے مقابلے میں انہیں الیکشن لڑا, ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا. جب تک یہ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, سارے یہ ہے, اب میں اپنا زبان کھولوں سارے میرے اس میں ہے فوجی کے بارے میں. خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے کیا کیا واقعات ہیں؟ اب تو لوگ جوان تھے, بچپن سے سارے خان صاحب سے یہ اللہ سے یہ امید تھا خان صاحب وزیر اعظم بنے گا اور پاکستان کی خدمت کرے گا, اور یہی ہے میں دعا کرتا ہوں خان صاحب کے لیے, پاکستان کے لیے خدا اچھے لوگ اس کو ملے, کرپٹ لوگ اس کو نہ دے. خان صاحب کو ملنے سے پہلے آپ اپنا پیغام کس کو بھجواتے ہیں کہ امین الحسن آیا ہے؟ سر ان کے جا کے بتا دو. ادھر ایسا ہوتا ہے نا, میں پہلے آسانی سے مل جاتے تھے, وزیر اعظم ہوتے تھے تو لوگ ہوتے ہیں نا, پی ٹی آئی میں یہ مسئلہ ہے کہ کونسلر نہیں بن سکتے, خان صاحب کے بلے پہ بن جاتے ہیں, خان صاحب کے وہ ہوتے ہیں, پھر بڑے بڑے پروٹوکول لے کر پھرتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا ہوں خان صاحب نے کل 500 بندے کے لیے, اعظم نیازی بھائی نے 500 بندے کے لیے مچھلی منوا کے لائی ہے, اور جناب گاجر کا حلوہ اور بکرے کا گوشت. بالکل جی, خان صاحب کے جو بہت پرانے دوست ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جو خان صاحب کو اس وقت ریسیو کیا کرتے تھے جب خان صاحب پاکستان کے نہ تو وزیر اعظم تھے اور نہ ہی خان صاحب نے سیاست کی باقاعدہ ابتدا کی تھی اور اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. امین الحسن صاحب سے ہم کچھ یادیں شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ تک پہنچائی, کہ خان صاحب کا لائف اسٹائل, خان صاحب کے طور طریقے کس طرح کے تھے جب خان صاحب وہاں پر چترال ان کے یہاں آتے تھے, اور کیا یادیں امین بھائی کے پاس ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.